بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صلوات. اس سے بلند صلوات. بانیان مجلس، اس مرکز کی محتمم اور منتظم آپ سب حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس، منتظمین مجلس، اس ذکر کو منعقد کرنے میں جنہوں نے تعاون کیا، ساتھ دیا، ان سب کے رزق عزت میں اضافے کے لیے، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ نور کی 55ویں آیت تلاوت کی ہے. آیت کے 6 حصے ہیں. آیت بڑی طویل ہے، بڑی لمبی آیت ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. بعض آیات تو اس کا جو ایک حصہ ہے، اس کے جو 6 حصے ہیں، بعض آیات تو ایک حصے سے بھی کم آیت ہوتی ہے، یعنی اس سے بھی چھوٹی آیت ہوتی ہے. مفصل آیت ہے، اور اس آیت کا آج کی اس مجلس میں منتخب کرنے کا بھی ایک فلسفہ ہے. اور فلسفہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ایام عزا اپنے اتمام کی طرف ہیں. ایک دن کے بعد ہم رنگین کپڑے پہننا شروع ہو جائیں گے، کالے کپڑے ہمارے صندوقوں میں چلے جائیں گے. عزا خانوں کی جو کیفیت ہے وہ بدل جائے گی. یعنی کل جو رات آئے گی تو اس کے بعد سے ہمارے یہاں خوشیاں شروع ہو جائیں گی، ہمارے یہاں شادیاں شروع ہو جائیں گی، ہمارے یہاں محفلیں شروع ہو جائیں گی. ایام عزا کا جو عنوان ہے اس کی کل آخری تاریخ ہے، یعنی اس تاریخ کی آج رات ہے. تو ہم گویا بس جس مولا کو ہم نے چاند رات کو مہمان کیا تھا، اس مولا کے غم کے ایام تمام ہو رہے ہیں. ظاہر ہے انسان ہے، اس کی زندگی ہے، ائمہ کا حکم ہے خوشیاں بھی کرو غم بھی کرو. ہمیں خوشیاں بھی کرنی ہیں، ہمیں شادی بیاہ بھی کرنے ہیں، ہمیں اپنے بچوں سے متعلق تقریبات بھی کرنی ہے، دوسروں کی خوشیوں میں شریک بھی ہونا ہے. تو ایام عزا تمام ہونے کو ہے. تو میں نے اس آیت کا انتخاب یہ آیت اس لیے منتخب کی کہ ایک سوال اٹھاؤں ان بچوں اور جوانوں کے سامنے، اور وہ سوال، اور دانشوروں کے سامنے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ایک سوال اٹھاؤں کہ یہ جو کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوا، یہ جو کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوا، پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ کیوں ہوا.
اور پھر یہ اس آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی، اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، یعنی یہ جو کچھ ہوا پھر اس کا نتیجہ کیا ہے. یعنی یہ ایسے میرے کاموں کی طرح تو ضائع نہیں ہوگا، ہمارے کاموں کی طرح تو یہ کام ضائع نہیں ہوگا. یہ کام اتنا بڑا ہوا ہے، اتنی بڑی قربانی ہوئی ہے، اتنی بڑی جان دی گئی ہے جی، اتنا کچھ لٹایا گیا ہے، اتنا کچھ دیا گیا ہے، تو یہ ضائع تو نہیں ہوگا ہمارے کاموں کی طرح. ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا. تو یہ جو دوسرا سوال ہے کہ اس کام کا نتیجہ کیا ہے، آخر ہوگا کیا، اب اتنا کچھ ہونے کے بعد اب کیا ہوگا. تو ایک تو اس بڑی قربانی کا نتیجہ، اور پہلے یہ آیت، اس آیت میں ابھی عرض کر رہا ہوں آپ سے، اور اس سے پہلے ایک سوال کہ آخر اس گھرانے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. میرے اور آپ کے محلے میں اگر کوئی پڑھا لکھا انسان رہتا ہو تو سب اس کا ادب کرتے ہیں نا. اتنے پڑھے لکھے لوگ جنہیں اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہو، جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے پہلے قرآن پڑھایا ہے پھر محمد کو خلق کیا، پھر انسان کو خلق کیا. اس انسان سے مراد سرکار کی ذات ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن پڑھایا پھر انسان کو خلق کیا. یہ کون سا انسان ہے جسے پہلے پڑھایا گیا ہے پھر خلق کیا گیا ہے، جو پیدا ہونے سے پہلے پڑھ چکا تھا. دنیا کی تو حالت یہ ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں پڑھتے، اور اللہ نے اپنے نبی کو پہلے پڑھایا ہے پھر خلق کیا ہے. اتنا بڑا پڑھا لکھا وجود، سلوات پڑھ لیں ذرا محمد علیہ. شخصیات تشریف فرمائے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، پروفیسر حضرات تشریف فرمائے ہیں. طالب علم سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بیٹا تم نے کہاں پڑھا ہے، کون سی یونیورسٹی سے پڑھا ہے. جتنی یونیورسٹی بڑی ہوگی اتنا ہی اسے قابل مانا جائے گا. پھر یونیورسٹی میں بھی فیکلٹی ڈین کون تھا تمہارا، مثال کے طور پہ اس شعبے کا جو بڑا استاد تھا وہ کون تھا، کس کی کلاس لیتے تھے. تو جب طالب علم بتاتا ہے کہ مثلا فلاں پروفیسر نے مجھے پڑھایا ہے، فلاں ٹیچر نے مجھے پڑھایا، تو سننے والا مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ قابل ہے، اس لیے کہ بڑی یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہے اور بڑے استاد نے بھی پڑھایا ہے. سرکار سے بڑا کون ہے بھائی، جسے پڑھانے والا استاد اللہ ہو، اور جو ایسی جگہ سے پڑھ کر آیا ہو جہاں شیطانوں کا گزر ہی نہیں. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اگر ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں کوئی پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے تو سارا محلہ اس کا ادب کر رہا ہوتا ہے، سارا محلہ اس کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے. یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، سوال کرنے والا سوال بعد میں کرتا تھا، یہ جواب پہلے بتاتے تھے. اتنے قابل لوگ، اتنے پڑھے لکھے لوگ. یہ تو اگر کسی جاہل کو صحیح ہے، جیتے رہو، خوش رہو. سب سے پڑھا لکھا وہ ہے جس کے سینے میں غم حسین ہے. یہ آپ کے سینے میں ایک نور آیا ہے جو بول رہا ہے. ان کی سلامتی کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ. یہ پاکستان کا حسن ہے کہ اتنی خوبصورت بات کرنے والا بھی سننی ہے. یہ پاکستان کا حسن ہے، یہ اس خطے کا حسن ہے. جیتے رہے، جیتے رہے، خوش رہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. یہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. آپ بیٹھے نا، ایک اور بلند صلوات ہے. بات روشن ہے. اتنے پڑھے لکھے لوگ، میں اگر اس بحث میں اور یعنی اس عنوان کو آگے لے کے چلوں کہ یہ کتنے قابل ہیں،
کتنے پڑھے ہوئے ہیں، کتنے تعلیم یافتہ ہیں، کتنے قابل ہیں. یہ تو اگر کسی جاہل کو کنکریوں پہ اپنا لعاب لگا کے دے دیتے ہیں نا تو وہ بھی ابو بصیر ہو جاتا ہے، وہ بھی اتنا بڑا عالم ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ابو بصیر کہہ دیں سمجھو اہل بیت نے کہا ہے. اتنا سنگین وجود ہو جاتا ہے. تو ان کا علم، اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اتنے قابل لوگ. اچھا ہمارے محلے میں اگر کوئی پہلوان رہتا ہو، بھائی میں مثالیں دوں گا، ہمارے محلے میں اگر کوئی گولڈ میڈلسٹ رہتا ہو، ہمارے محلے میں کوئی چیمپئن رہتا ہو جس نے عالمی سطح کے مقابلوں میں، ورزش کے مقابلوں میں، جی عالمی سطح کے، بھائی توجہ، عالمی سطح کے ورزش کے مقابلوں میں، ٹینس میں، بیڈمنٹن میں، مختلف گیمز میں اس نے کوئی گولڈ میڈل لیا ہو، کوئی بڑا میڈل لیا ہو اور پھر ورلڈ کا وہ چیمپئن ہو، اگر وہ ہمارے محلے میں رہتا ہو تو لوگ اس کے آٹوگراف لینے کے لیے اس کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں نا کہ اتنا بڑا پہلوان ہے، اتنا بڑا ورزشکار ہے، اتنا بڑا باڈی جو ہے وہ ماہر ہے، باڈی اس کی جو ہے وہ بلڈ ہے اور وہ اپنا بدن اس نے سنوارا ہے، کتنا بڑا آدمی ہے، وہ ہمارے محلے میں رہتا ہے. اگر ہمارے محلے میں کوئی باڈی کا اور بدن سے مہارت رکھنے والا رہتا ہو، ہم کتنا ادب کرتے ہیں. ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں جو کسی میدان سے بھاگا نہیں، ہم تو اس پہلوان کی بات، صلوات پڑھنے والا محمد، ہم تو اس بہادر کی اور اس شجاع کی، اس پہلوان کی بات کر رہے ہیں کہ جو صرف اور صرف دشمن پر غالب نہیں آتا تھا، اپنے اوپر پہلے غالب تھا. لہذا سینے پہ چڑھنا ان کا دشمن پر غلبہ تھا، سینے پہ چڑھنا ان کا دشمن پر غلبہ تھا، سینے سے اترنا ان کا اپنے اوپر غلبہ تھا. اتنے بڑے پہلوان اور باڈی کو سمجھنے والے اور رکھنے والے، مضبوط مسلز کے حامل، جی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا پہلوان اور بہادر اور شجاع ان کا مقابلہ نہ کر سکے. ایسے قابل لوگ. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. ہمارے معاشرے میں زیادہ بڑا سیاستدان کون ہوتا ہے؟ کامیاب سیاستدان کون ہے؟ بار بار کون اسمبلیوں میں پہنچ رہا ہے؟ جس کے ہم برداشت زیادہ ہے، ہمت نہیں ہار رہا. دنیا چپتے ہوئے جملے کہتے رہے مگر پھر بھی وہ اسی کے دروازے پہ جا کے ووٹ مانگتا ہے. میں ایک عامیانہ مثال دے کر ان بچوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہا ہوں. ہمارے ہاں زیادہ تر بڑا کامیاب سیاستدان، معمر سیاستدان، مسن سیاستدان صاحب، یہ آبا و اجداد سے ایم ایل اے چلے آ رہے ہیں، پھر ایم این اے چلے آ رہے ہیں. جی پہلے ایم ایل اے کہتے ہیں، بس اس انداز سے چلے آ رہے ہیں. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ عوامی لوگ ہیں، یہ عوام کی باتیں سنتے ہیں، یہ عوام میں جا کے بیٹھتے ہیں، یہ لوگوں کے چپتے ہوئے جملے بھی سن لیتے ہیں. کامیاب ہیں یعنی اگر لفظ بدل کے کہوں، جس کے ہاں برداشت ہو، اور وہ بھی پاکستان کے اندر برداشت کے بغیر تو سیاست ہو ہی نہیں سکتی. جس کے ہاں برداشت اور تحمل مزاجی ہو، ہم اس کو کہتے ہیں بھائی یہ بڑا آدمی ہے. یہ کیسی تحمل مزاجی اور برداشت ہے کہ سامنے دشمن آیا اور تلوار کھینچ لی، اسے بھاگنے دیا. وہ مارنے آیا تھا، تلوار مانگ رہا تھا، تلوار دے دی. دشمن کو اپنی تلوار دینے والا، اس کی تلوار ٹوٹی، نہتہ ہو گیا. مولا علی کا تو کام ہی نہیں ہے نہتوں کو مارنا، مجبوروں کو مارنا کون سا ہنر ہے بھائی؟ کمزوروں پر ہاتھ اٹھانا کون سی بہادری ہے؟ میرے مولا کے سامنے آنے والے دشمن کی تلوار ٹوٹی تو علی مولا نے اپنی تلوار نیام میں رکھی اور گردن موڑ کے واپس جانے لگے. تو اس کی آواز آئی، حبلی سیفک یا علی، یا علی مجھے اپنی تلوار دے دے. مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، موڑے، تلوار نکال کے اسے پھینک دی. ہوا میں فضا میں اڑتی ہوئی تلوار کو اس نے جھپٹا، پکڑا اور تلوار تان کر علی کے قریب آنے لگا. اور جیسے جیسے مولا کے قریب آ رہا تھا، علی مولا کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا. مولا کے قریب آ کے تلوار تان کے کہنے لگا، کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا. علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جا سکتا. جی شاہ صاحب، صلوات. آپ گنتے چلے جائیے قابلیت، فاضلیت، آپ گنتے چلے جائیے ان کی جو حیثیت ہے، ان کا جو مقام ہے اور جو منزلت ہے. کیا اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا تھا؟
کہاں ہوتا ہے ایسا؟ دنیا میں تو پوجا جاتا ہے ایسے لوگوں کو. بعض عقیدے کے کمزور لوگ تو ایسے لوگوں کو اوتار مان لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیوتا مان لیتے ہیں. بعض جگہ پر تو ایسے لوگوں کو پوجا جا رہا ہوتا ہے. میں ان کی تائید نہیں کر رہا، اس لیے کہ ہمارے عقیدہ توحید کا معیار بہت اونچا ہے، لیکن بعض حلقوں میں بعض جگہ تو ان کے آگے جھکا جا رہا ہوتا ہے، ان کے آگے لیٹا جا رہا ہوتا ہے، ان کے آگے بچھا جا رہا ہوتا ہے. اتنے قابل لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ کیا کر دیا کہ علی کنویں میں منہ دے کر اپنے راز بتا رہے ہوں، اپنے درد بتا رہے ہوں، اور کہہ رہے ہوں کہ میرا درد سننے کو تیار نہیں ہے. میں اپنا غم اپنا درد کسے جا کے بتاؤں؟ صحراؤں میں اور تنہائیوں میں جا جا کر مولا اپنے مرثیے پڑھتے ہوں اور کہتے ہوں کہ میں اپنا درد کسے بتاؤں، اور آ کے سیدہ سے کہتے ہو سیدہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے. ایک دن آئے فرمایا یا علی آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے. کہا سیدہ اس سے زیادہ بات ہو گئی ہے، اب میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے. کیا ہو گیا؟ مدینے کی گلیاں ہیں، امام حسن کو ایک شخص آ کر نامناسب جملے کہتا ہے. تاریخ میں تو لکھا ہے سب وہ شتم کرتا ہے، نامناسب فحش گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اور امام اس کے قریب جا کے کہتے ہیں مسافر ہے پہلے کھانا کھا لے، کچھ دیر آرام کر لے، پھر جب آرام کر لے تو پھر ہم سے کوئی سواری لے لے، گھوڑا لے لے، تو جہاں جانا چاہتا ہے سواری پہ بیٹھ کے چلا جائے. پھر فرماتے ہیں جو کچھ تو میرے لیے کہہ رہا تھا، میری ماں کے لیے کہہ رہا تھا، میرے بابا کے لیے کہہ رہا تھا، اگر یہ جو کچھ تو نے کہا یہ اگر سچ کہا ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر یہ غلط کہا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے. کیا کمال ہے، کیا اخلاق کا معیار ہے. کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ کبھی غور کیا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو ان کے نانا کے برابر میں دفنانے نہ دیا جائے؟ وصیت کر رہے ہیں کہ میرا جنازہ میرے نانا کے برابر میں دفنانا، اور جب جنازہ لے کے جا رہے ہو تو روک دیا جائے. اور پھر جب کہا جائے کہ وصیت ہے، بھائی وصیت پہ عمل کریں گے، جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہمارا بھی تو ہے، نبی کے حجرے میں جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہمارا بھی تو ہے. اور پھر تیروں کے کڑکنے کی آوازیں آئیں، کمانوں کے نکلنے کی آوازیں آئیں، اور پھر تیر برسا دیے جائیں، اور پھر جب حضرت عباس جواب دینے کے لیے تلوار کھینچے تو امام حسین کی آواز ہے عباس یہ کربلا نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ کچھ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. جب کسی نے پوچھا مولا علی سے کہ مولا یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کیوں ہوا ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ، تو حضرت نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی. مولا علی نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، اور آیت یہ ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے. میرے مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں قرآن میں جن سے حسد کیا جاتا ہے اور جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے وہ ہم ہی تو ہیں، وہ ہمارا گھرانہ ہی تو ہے. لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں. اب اس بنیاد پر کتنا بڑا نقصان ہو گیا. کربلا کتنا بڑا خون بہا ہے. امام حسین کا خون کوئی معمولی خون ہے. حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت عباس، یہ 100 سے زیادہ امام حسین کے انصار جو شہید ہوئے، 72 تو وہ ہے نا جو اول سے آخر تک رہے، اس لیے ہم شہدائے کربلا کو 72 کہتے ہیں. ورنہ کربلا میں تو آپ گنج شہیدہ میں جا کے نام پڑھیے گا 100 سے زیادہ نام ہے. جو شب عاشور بھی امام کے ساتھ آ کے ملے، وہ سب اگر ملائے تو یہ 100 لوگ، 72 لوگ چلیں آپ اختلاف نہیں کریں، میں آپ سے نہیں کروں، آپ مجھ سے نہیں کریں، 72 لوگ کوئی کم قیمتی لوگ تھے. حضرت حبیب ابن مظاہر کوئی معمولی وجود ہے، حضرت زہیر قین کوئی معمولی وجود ہے. اتنے بڑے قیمتی لوگ مار دیے گئے، اور پھر یہ سب کہنے لگے ہم انہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ ہمیں تو حسین کو مارنا ہے. اور امام فرما رہے تھے یہ مجھے مارنے آئے ہیں، تم اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اور اگر جاتے میں شرم آ رہی ہے، شرمندہ ہو رہے ہو تو میں روشنیاں بجھا دیتا ہوں تاکہ تمہیں جاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو. آپ نے خیمے کا چراغ بجھا دیا تاکہ اندھیرا ہو جائے، یہ چلے جائیں. لیکن جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو وہ سارے کے سارے لوگ کھڑے تھے اور کہتے اگر حسین ہمیں 70 مرتبہ مارا گیا اور دوبارہ زندہ کیا گیا تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. کتنے قیمتی لوگ.
امام حسین کا ایک بال دنیا کی برابری نہیں کر سکتا. امام حسین کا ایک بال. حسین مولا کا خون بہا دیا, گلے پہ ایسے خنجر چلایا. جی قاتل سینے پہ بیٹھتا ہے, کند خنجر چلاتا ہے, پھر کہتے ہیں گھوڑے دوڑاؤ, پھر امام کے جوڑ جوڑ کو علیحدہ کر دیا. جناب زینب پہچان نہیں پائی. جناب زینب کا مرثیہ جو سنی شیعہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے, جو فریادیں کی ہیں جناب زینب نے, نانا آ کے دیکھیں تو صحیح آپ کے حسین کے ساتھ کیا ہو گیا. یہ جناب زینب کا مرثیہ ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ امام حسین کی تو ایک پیر کے چھوٹے ناخون کی, چھوٹی انگلی کے چھوٹے ناخون کا برابری بھی دنیا نہیں کر سکتی. جب کسی نے امام رضا سے پوچھا تھا نا کہ مختار نے بدلہ لے تو لیا, پھر یہ ماتم کس بات کا ہے, پھر یہ رونا, یہ گریا, یہ عزاداری کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت مختار نے بدلہ تو لے لیا قاتلان امام حسین سے. تو امام حسین تو اس کے سوال پر امام رضا روئے. امام رضا روئے اور فرمایا تم نے انہیں حسین کا بدلہ جانا ہے, یہ حسین کا بدلہ ہے. حضرت نے فرمایا اگر میرے جد حسین کی انگلی کے ناخون پر دنیا قربان کر دی جائے تو ان کی انگلی کا ناخون قیمتی ہے اس دنیا سے. دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو حسین کا بدلہ ہو. بدلہ تو بدل سے ہے نا, ہم وزن کو کہتے ہیں نا بدلہ. کیا یہ جنہیں حضرت مختار نے مارا یہ حسین کا بدلہ ہے؟ حسین کا بدل تھے, حسین جیسے تھے معاذ اللہ, جو کہا جائے بدلہ ہو گیا. انہوں نے مارا تھا تو انہوں نے بھی مار دیا. امام رضا نے فرمایا مختار نے میرے جد کا بدلہ نہیں لیا, میرے جد کے چاہنے والوں کو حوصلہ دیا ہے. ہمت کرو, گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں, ہمت سے آگے بڑھو, اس ذکر کو جاری رکھو. یہ کام کیا ہے مختار نے, بدلہ نہیں ہوا ہے. بدلہ تھا ہی نہیں امام حسین کا کوئی. عزیزوں میرا مقدمہ یہاں اگر آپ مکمل سمجھیں, اتنی بڑی ہستیوں کو جو مارا, آخر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بھئی اس کا نتیجہ ہے امام مہدی کی حکومت. صلوات پڑھ لے محمد و آلہ. اور بلند صلوات. آنے والے ہیں, خوشبو آ رہی ہے. جتنی بھی قربانیاں دی گئی ہیں وہ سب قربانیاں دی گئی ہیں اس زمین پر اللہ کی حاکمیت کے لیے, حکم الہی کی حاکمیت کے لیے, شریعت الہیہ کی حاکمیت کے لیے. اور اب تک جتنی کوششیں کی گئی ہیں حاکمیت شریعت کے لیے, وہ کیوں پابرجا نہیں رہی, مستقل نہیں رہی, دائمی نہیں رہی؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ نے ظالموں کو ڈھیل دی. اور قرآن کا قاعدہ ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما وعذابا مہین. ہم ظالموں کو جو ڈھیل دیتے ہیں, ان کی ڈور جو لمبی کرتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈور لمبی ہو رہی ہے تو جو چاہیں کرتے رہیں. اللہ ظالموں کی ڈور کو لمبا کرتا ہے تاکہ یہ اپنے عذاب میں اور اپنے گناہوں میں اضافہ کروائیں. یہ قرآن ہے. یہ جو تاریخ میں ہوتا رہا مستقل, یہ ظالموں کی حکومت بنتی رہی, ظالموں کے ساتھ ہمیں زندگیاں گزارنا پڑ گئیں, یہ اللہ کی ڈھیل ہے. مگر آخر کب تک؟ ایک وقت آئے گا کہ یہ ظلم ختم ہوگا اور امام حسین کے خون کا بدلہ ان کا وارث امام مہدی لیں گے. اور وہ بدلہ کسی فرد سے نہیں ہوگا. انہوں نے بھی امام حسین شخص کو نہیں مارا, انہوں نے بھی امام حسین نظریے کو مارا ہے. یہ کیا نظریہ تھا؟ امام حسین کیا تھے؟ امام حسین ایک شخصیت کہلاتی ہے اور ایک شخص کہلاتا ہے. حسین ابن علی ابن ابی طالب, یہ امام حسین کے شخص کا تعارف ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. اور حسین حجت خدا, حسین امام خلق, حسین واسطہ فیض الہی, حسین نواسہ رسول, حسین شریعت کا پاسدار, حسین توحید کا ترجمان. یہ امام حسین کی شخصیت. اللہ کرے میری بات گئی ہو. ایک شخص ہوتا ہے, ایک شخصیت ہوتی ہے. امام حسین کی شخص کے بارے میں, شخص امام حسین کے بارے میں جب بات ہوگی تو بات ہوگی کہ
ان کا نام کیا ہے، ان کے بابا کا نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا ہے، ان کے نانا کا نام کیا ہے، ان کی نانی کا نام کیا ہے، ان کے بھائیوں کا نام کیا ہے، یہ کس قبیلے کے ہیں. یہ ایک شخص کا تعارف ہوتا ہے. لیکن ایک شخصیت ہوتی ہے بھائی. شخصیت کا جب تعارف کروایا جائے گا تو اس شخصیت کے تعارف میں نام پتہ نہیں بتایا جائے گا. لفظوں کو اور بدل کے کہہ دیتا ہوں. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں حسب اور ایک دفعہ کہتے ہیں نسب. جی بھائی ان کا نسب بڑا اچھا ہے، وہ حسبن اور نسبن بہت اچھے ہیں. ہر آدمی حسبن اور نسبن اچھا نہیں ہوتا. کسی کا حسب اچھا ہے تو کسی کا نسب اچھا ہے، کسی کا نسب اچھا ہے تو کسی کا حسب اچھا ہے. جن کا نسب بھی عالی ہو اور جن کا حسب بھی اونچا ہو اسے حسین کہتے ہیں. اہل بیت امام زمانہ با آواز بلند ترین توجہ کر لی آپ نے. امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت کا تعارف ہے وہ ان کے امام ہونے کی حیثیت میں، حجت خدا ہونے کی حیثیت میں، واسطہ فیض ہیں. اللہ کس سے کب راضی ہوتا ہے اس کا پیمانہ حسین ہے. اگر حسین راضی ہے تو مطمئن رہو اللہ راضی ہے، اور اگر حسین ناراض ہو گئے تو جان لے اللہ ناراض. یہ ہے امام حسین کی شخصیت، یہ ہے امام حسین کا حسب. نسب تو یہ ہے کہ دادا کون ہے، پردادا کون ہے. نسب یہ ہے، نسب شجرہ، خاندان. مگر ہوتا ہے نا کہ میرے دادا ایسے، میرے پردادا ایسے. بھائی تم کیسے ہو؟ بعض لوگ ذرا اپنے آبا و اجداد کی حیثیتوں کے اوپر ذرا ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہوتے ہیں. میرے دادا تو جنرل صاحب تھے، میرے دادا تو ایم ایل اے تھے، میرے تو پردادا جو ایم پی اے تھے. بھائی تم کیا ہو؟ وہ جو آبا و اجداد کی حیثیت بتا رہا ہوتا ہے نا وہ نسب بتا رہا ہوتا ہے، اپنی حیثیت بتا رہا ہوتا ہے وہ حسب بتا رہا ہوتا ہے. اس گھرانے کا نسب بھی عالی ہے، حسب بھی عالی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ بعض ایسے لوگوں کو ان ہستیوں کے ساتھ مقایسہ کیا جاتا ہے ہمارے زمانے میں کہ جن کے حسب کا بھی پتہ نہیں ہے، نسب کا بھی پتہ نہیں. تکلیف دہ بات ہے، جس پہ مولا علی فرماتے ہیں آہ آہ نزلنی الدار، آہ زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا. مولا علی کا فرمان، آہ زمانے نے مجھے ایسا گرا دیا، اتنا گرا دیا کہ کہتے ہیں علی و فلاں، میرے ساتھ فلاں کا نام لیتے ہیں. مولا نے تو نام لیا ہے، مجھے ایوارڈ دو، میں نام نہیں بتا رہا. صلوات پڑھ ذرا محمد. ہماری جو کیفیات ہیں تو یہ اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے، بس میں اب نتیجہ دے دوں، یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا کوئی نتیجہ ہے، کوئی حاصل ہے. اس کا نتیجہ ہے اللہ کا یہ کلام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اب آیت کا ترجمہ سن لیجئے تو میرا مضمون مکمل ہو جائے. آیت یہ کہہ رہی ہے، اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. ان 14 سے اللہ کا وعدہ ہے، ان مظلوموں سے اللہ کا وعدہ ہے، ان ہجرت کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے، ان جان دینے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار میں سے کچھ سے اللہ کا وعدہ ہے. یہ کچھ کون ہے؟ یہ 14 ہیں. ان 14 سے اللہ کا وعدہ ہے، ان 12 اماموں سے اللہ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جیسے پہلے ہم نے خلیفہ بنائے ہیں ایسے ان میں سے کسی کو میں خلیفہ بناؤں گا، اور اب جو خلیفہ بناؤں گا میں اختیار دوں گا. اب میں پوری طرح کھڑا ہوں گا ان کے پیچھے. بہت ڈھیل دے دی میں نے اختیار استعمال کرنے والوں کو. تم اپنی مرضی سے جیتے رہے، اب قدرت کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اللہ کی قدرت کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. میں تمہیں ڈھیل دیتا رہا، اپنے اختیار پہ عمل کرتے رہو، اپنے اختیار پہ عمل کرتے رہو. میں ان بچوں کی خاطر ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کے اس آبادی کے چوک کے اوپر، وہ آگے میرے سامنے والا ہو یا پیچھے والا ہو، ادارہ برق کی طرف سے، بلدیہ کی طرف سے چوک کے اوپر ایک بڑی روشنی لگی ہوئی ہے. نہیں بھی لگی ہوئی ہو تو مان لیجیے لگی ہوئی ہے.
ایک بڑی روشنی لگی ہوئی ہے. اس روشنی کا کام یہ ہے کہ جو رستہ چلتے ہیں انہیں نظر آئے، انہیں جانور نظر آ جائے، انہیں گڑھا نظر آ جائے، انہیں راہزن نظر آ جائے، انہیں اپنا نظر آ جائے، انہیں پرایا نظر آ جائے. اس روشنی کا فلسفہ یہی ہے نا. اب اگر فرض کریں کہ علاقے کے بد تہذیب بچے جمع ہو کر جھولیوں میں پتھر بھر کے اس بلب کو پتھر مارنے لگے اور کسی ایک کا پتھر جا کے اس روشنی پہ لگ جائے تو اندھیرا پھیل جائے گا نا. جی تھا ایک، فائدے 50 تھے. اب وہ جو ایک گیا تو نقصان 50 آ گئے. اب جب دیکھا نقصان پر نقصان بڑھ رہا ہے، روشنی بند ہو گئی، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، چور راہزن ڈاکو نظر نہیں آ رہے، کوئی جانور کوئی بیٹھا ہوتا ہے موذی، کوئی موذی بیٹھا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، تو اب یہ کیا کرے؟ تو علاقے کے معتبر لوگوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی اور سب نے مل کر متعلقہ ادارے کو درخواست لکھی کہ ہمارے علاقے کے فلاں چوک کے اوپر جو آپ نے بتی لگائی تھی، بجلی لگائی تھی، روشنی لگائی تھی، وہ پھوٹ گئی ہے، وہ ٹوٹ گئی ہے، دوبارہ لگا دیں. تو کچھ دن کے بعد گاڑی آئی اور اس نے آ کر وہ بڑی سی روشنی پھر لگا دی. پھر علاقے کے بد تہذیب بچے جمع ہوئے، انہوں نے پتھر مارے اور پھر ایک پتھر کسی کا لگ گیا اور پھر روشنی بند ہو گئی. پھر آپ نے درخواست لکھی، پھر ان کی گاڑی آئی اور ایک اور روشنی دی گئی. پھر علاقے کے بد تہذیب بچے جمع ہوئے اور انہوں نے پھر پتھر مارے. اب میں بار بار بد تہذیب کہہ بھی اسی لیے رہا ہوں، جو نور بجھائے وہ تہذیب دار نہیں ہوتا. اب ان بچوں نے ایک مرتبہ پھر روشنی کو توڑ پھوڑ دیا. پھر آپ نے درخواست لکھی، پھر ان کی گاڑی آ گئی. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کتنی مرتبہ ان کی گاڑی آ کر لائٹ لگا کے جائے گی؟ بالآخر ان کی طرف سے بھی لیٹر آ جائے گا، پہلے اپنے لوگوں کو اس قابل بناؤ کہ ہم نور بھیجیں. اللہ نے پہلا نور بھیجا، انہوں نے مسجد میں مار دیا. اللہ نے دوسرا نور بھیجا، انہوں نے زہر دے دیا. اللہ نے تیسرا نور بھیجا، انہوں نے کربلا میں مار دیا. اللہ نے 11 نور بھیجے، یہ مارتے رہے. 12ویں کو غیبت میں رکھا، پہلے اس قابل ہو جاؤ. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. پہلے نور قبول کرنے کے قابل ہو جاؤ، تو پھر میں اپنا وہ نور جو میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے، جسے قرآن کہتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، مومن ہو جاؤ تو اللہ کا بقیہ تمہارے لیے اچھا ہے. پہلے اس قابل تو ہو جاؤ کہ میں اس نور کو بھیجوں. اب وہ جو ساری قربانیاں ہوئیں وہ اللہ ڈھیل دیتا رہا، آج نہیں کل ٹھیک ہو جاؤ گے، آج نہیں کل ٹھیک ہو جاؤ گے. مگر جب یہ ایسے ہوتے ہوئے یہاں تک بات پہنچی کہ اب کوئی بھی نہیں ملے گا دنیا میں جس پر مسئلہ کلیئر نہ ہو جائے. یہ جو مان نہیں رہے نا، وہ بول نہیں رہے، مان رہے. اہل بیت کی حقانیت، اہل بیت کی مظلومیت، اہل بیت کی اولویت اور افضلیت بولتے نہیں ہیں، مانتے ہیں. بعض اوقات تو ٹی وی چینلوں پر وقفے کے درمیان ہم سے بولتے ہیں کہ بات آپ کی ٹھیک ہے مگر میں بولوں گا تو میری پیری مریدی ختم ہو جائے گی. میں نے اگر سب کے سامنے بول دیا تو مجھے تو مسجد سے ہی نکال دیا جائے گا. واقعی میں ہمارے ساتھ، میرے ساتھ ہوتا ہی. صلوات پڑھے ذرا محمد والے اور بلند صلوات سرکار کی. میرے جو سنی بھائی آئے ہوئے ہیں، خاص طور پر یہ جوان اور جتنے بھی سنی بھائی آئے ہوئے ہیں، شیعہ برادری آئی ہوئی ہے اور ہندو دوست آئے ہوئے ہیں، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حد تو نہیں رہے میری بات. اب یہ اللہ نے ہمیں فیصلہ سنا دیا کہ مایوس نہ ہو، یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا میں نتیجہ دوں گا، اور نتیجہ یہ ہے کہ میں تم میں سے، اہل بیت سے اللہ بات کر رہا ہے، تم میں سے کسی کو خلیفہ بناؤں گا، بہت جلد خلیفہ بنانے والا ہوں. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس پوری دنیا میں اس دین کو حاکم بناؤں گا جس دین سے اللہ راضی ہو گیا. تلاش کریں نا کون سے دین سے اللہ راضی ہوا ہے. تھوڑی گردن ہلائے تو میں بات کروں نا. وہ کون سا دین ہے جس سے اللہ راضی ہوا؟ کیا چھپی ہوئی بات ہے کہ غدیر کے میدان میں جب سرکار نے من کن تو مولا فہد علی اور مولا کہا، مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، تو آیت آئی نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
ये अली वाले दीन से अल्लाह राजी हो गया। अल्लाह उस दीन को हाकिम बनाएगा जिस दीन से वो राजी हो गया। कुरान की आयत की तफसीर करेगी ना। एक जानिब कुरान कह रहा है अल्लाह उस दीन से को हाकिम करेगा जिससे वो राजी है। दीन अल्लज़ी, कौन सा दीन? इर्तज़ा लहुम, जिस दीन से अल्लाह राजी हो गया। वो दीन कौन सा है जिससे अल्लाह राजी हुआ? वो वही तो दीन है कि जब गदीर में ऐलान विलायत हुआ तो अल्लाह ने कहा आज मैं इस दीन से राजी हो गया। तो कहीं और जाके ढूंढोगे कौन से दीन से अल्लाह राजी हुआ? कुरान ही कुरान की तफसीर कर रहा है ना। और फिर क्या कहा? वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, और मैं आखिरी वक्त में अब जो जमाना आने वाला है, जैसे खौफ की हुकूमत होगी ऐसे में अमन की हुकूमत कायम करूंगा। अमन और अमान को मैं हाकिम करूंगा। ये नतीजा है खून हुसैन का, ये नतीजा है अहले बैत की कुर्बानियों का कि अल्लाह इस पूरी जमीन के ऊपर अदल और इंसाफ को कायम करेगा। याबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ, ये पांचवा गोया मंजर होगा जो अल्लाह बयान कर रहा है कि अब होने वाला है। और वो मंजर ये होगा कि दुनिया में जमीन पर कोई मुशरिक नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझ अल्लाह की बंदगी होगी। याबुदूननी, मेरी इबादत करेंगे, वला युशरिकून बी, और शिरक नहीं करेंगे मेरे साथ हरगिज। तुम्हें कोई ढूंढने से मुशरिक नहीं मिलेगा। ये जितनी मेहनतें हुई हैं, जितना खून दिया गया है, उसका नतीजा यह है कि दुनिया में कोई मुशरिक नहीं मिलेगा, सब मुवहिद हो जाएंगे। और सिर्फ मुवहिद ही नहीं होंगे बल्कि इबादत गुजार हो जाएंगे। वमन कफर बाद ज़ालिक, और इसके बाद भी अगर कोई काफिर हो जाए तो फिर ये खुला हुआ फसादी है। और इस आयत के इस हिस्से से एक पैगाम ये दिया गया कि उस जमाने में ये सब जबरन नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं होगा ये सब। भाई अब तो जबरदस्ती हो रहा है, हम मानना तो नहीं चाहते मगर अल्लाह डंडे से मनवा रहा है, माफ कीजिएगा, अल्लाह जबरदस्ती मनवा रहा है जी नहीं। वमन कफर बाद ज़ालिक, इसके बाद भी अगर कोई काफिर हो गया, इसका मतलब ये इख्तियारन हो रहा होगा, ये मजबूरन नहीं हो रहा होगा। माहौल ही ऐसा बन जाएगा कि सबको यही चीज पसंद आ जाएगी, सब इस दीन पर आ जाएंगे जिस दीन को अल्लाह चाहता है। मुस्तकबिल अली वालों का है, मुस्तकबिल मजलूमों का है, मुस्तकबिल मासूमों का है, मुस्तकबिल उनका है जिन्होंने आज सब्र और बर्दाश्त से गुजार दिया। कल है ही उसका जिसने आज बर्दाश्त और तहम्मुल मिजाजी से गुजारा। और ये मंजर बनने वाला है अजीजों, मुझे इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है। जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो वो जुमे का दिन होगा और इमाम खाने काबा की दीवार से टेक लगाकर कुरान की वो आयत पढ़ेंगे जो मैंने अभी पढ़ी कि बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह का बचाया हुआ, अल्लाह का ज़ख़ीरा करदा, अल्लाह का महफूज शुदा, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। वो जो अल्लाह ने बचा के रखा है ना, 1150 साल हो गए ना, 1150 साल से बचा के रखा हुआ है। मुंतज़िर है अल्लाह, इमाम हमारे मुंतज़िर हैं या हम इमाम के मुंतज़िर हैं। एक वक्त है और हदीस में है क्या, एक दिन इतना लंबा कर दूंगा, अल्लाह कह रहा है हदीस में, इतना लंबा हो जाएगा एक दिन कि वो सारे शराइत जो इमाम के ज़ुहूर से पहले होने वो एक ही दिन में पूरे हो जाएंगे। लिहाजा ये भी नहीं सोचें कि अभी तो शराइत पूरे नहीं हुए, क्या मालूम कल आने वाला दिन इतना लंबा हो जाए कि एक ही दिन में सारे शराइत पूरे हो जाएं और गुरूब होने से पहले आवाज आ जाए बक़ियतुल्लाह, अल्लाह का बक़िया तुम्हारे लिए अगर मोमिन हो तो सबसे अच्छा है। फिर इमाम की आवाज पर आप मैं इंशाअल्लाह बोलिएगा, आप मैं कदम उठाएंगे तो मक्के में होंगे। हम अपने घर से मक्के की नियत से निकलेंगे। बाज होंगे जो कहेंगे कि भाई इतनी दूर कैसे जाओगे। वो जो मोमिन होगा ना वो कहेगा ये दूर नहीं है, दूर होता तो इमाम की आवाज क्यों आ रही होती। सारी दुनिया इमाम की आवाज सुनेगी। La fe.
صلوات پڑھ لے محمد والے۔ امام کی آواز دنیا کے ہر کونے میں سنی جائے گی، اور آواز سن کے جب قدم اٹھائے گا تو دوسرا قدم مکے میں ہوگا۔ یہ وہ آئیڈیل مومنین، کچھ کے 10ویں 5ویں 10ویں 15ویں قدم پہ مکہ آئے گا، کچھ کے 25ویں 40ویں قدم پہ مکہ آئے گا، اور کچھ کے دوسرے قدم پہ مکہ آئے گا۔ بس جس کا جیسا ایمان ہوگا ایسا اس کی زمین تنگ ہوتی چلے جائے گی، اور وہ دوسرا قدم مکے میں رکھے گا، اور پھر امام کا دیدار کرے گا، اور پھر امام کی بیعت کرے گا۔ کل دن شروع ہو رہا ہے نا امام کی امامت کا، کل کا دن، کل کے عزادار تو امام مہدی ہے نا، ان کے بابا کا جنازہ ہے نا کل۔ امام عسکری کو زہر دے دیا نا، میرے 11ویں امام کو زہر دیا، جیسے زہر کے اثر سے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے، کچھ یہی کیفیت تھی امام حسن عسکری کی۔ سامرہ کی سرزمین پر امام حسن عسکری کو زہر دیا گیا، اور پھر 5 سالہ بچے نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھایا۔ اتنا کم سن بچہ، 25 سال کی عمر ہے امام عسکری جب آپ شہید ہوئے، 25 سال، کم سن ترین امام ہے ہمارے، کم سنی میں امام عسکری کو زہر دے دیا گیا، اور امام کے فرزند امام مہدی 5 سال کے، اور جب جعفر نماز پڑھانے کے لیے آگے آئے، جعفر طواب جب نماز پڑھانے کے لیے آگے آئے، سارا مجمع لگ چکا تھا، صفیں بن چکی تھی، تو امام کے گھر سے امام مہدی باہر آئے، اور چچا کو کہا چچا ہٹیے میں نماز پڑھاؤں گا۔ تو جعفر طواب نے گویا سارا ماحول ان کے حوالے کر دیا، کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی اختلاف نہیں ہوا، امام مہدی کے حوالے سارا مجمع کر دیا۔ امام مہدی نے اپنے بابا کے جنازے پر نماز جنازہ پڑھی، اور پھر بابا کا کاندھا ایک کاندھا دے کے مجمع کے حوالے کیا، اور پھر سارا مجمع ڈھونڈتا رہ گیا، اور آج تک پردہ غیبت میں پرسہ دینا امام مہدی کو، اور امام مہدی کو پرسہ جہاں ان کے بابا کا ہے نا، وہاں اس سے بڑا پرسہ دے دیں۔ امام مکے سے اعلان امامت کرنے کے بعد، اعلان ظہور کرنے کے بعد، اپنے چاہنے والوں کو لے کر سب سے پہلے بتاؤں کہاں جائیں گے؟ کربلا آئیں گے، سب سے پہلے کربلا آئیں گے، اور امام حسین کی زری پہ کھڑے ہو کے سلام کریں گے، اور پھر امام حسین کے گنبد پہ جو سرخ پرچم لگا ہوا ہے وہ پرچم اتاریں گے، اور پرچم سرخ پرچم اس لیے لگا ہوا ہے کہ ابھی اس کے خون کا بدلہ باقی ہے، وارث خون حسین امام مہدی وہ پرچم اتاریں گے، اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ پھر امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ہاں زدارو، جب قبر امام حسین پہ پہنچتے ہیں نا تو کچھ مخصوص سلام ہیں جو سینہ، جو دل چیر دیتے ہیں۔ ان جملوں میں ایک جملہ ہے، السلام علی خد الطریب، سلام ہو ان رخساروں پر جن پہ مٹی لگ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، میں 2-3 بار جب امام حسین گھوڑے سے گرے ہیں نا تو امام حسین کے رخساروں پر مٹی لگ گئی تھی، اس لیے کہ امام اپنے منہ کے بل زمین پر آئے ہیں۔ بعض سخت جملے ہیں جو کہے نہیں جاتے، پڑھے نہیں جاتے، کیسے بات کو منتقل کیا جائے؟ اور طریب جو ہے نا وہ گیلی مٹی کو کہتے ہیں، وہاں تو پانی نہیں تھا، یہ مٹی گیلی کیسے تھی؟ جو امام کے رخساروں پر گیلی مٹی لگنے کے بعد جب خشک ہو جاتی ہے، گیلی مٹی جب خشک ہو جاتی ہے تو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، وہ خاک نہیں ہوتی، وہ گیلی مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مٹی گیلی کیسے ہو گئی تھی؟ بتاؤ ان رونے والوں کو۔ حسین کا خون تھا، زمین کربلا کی خاک، امام حسین کے خون کے ساتھ یہ خاک جب ملی تو حسین مولا کے رخساروں پر وہ گیلی مٹی لگی ہوئی تھی جو خون سے گیلی ہوئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام زمانہ سلام کرتے ہیں، سلام ہو میرے جد حسین پر جنہیں گردن سے ذبح کیا گیا، گلے سے نہیں، گردن سے، جسے گردن سے ذبح کیا گیا ہو۔ 13 ضربیں ماری مارنے والے ہیں، اور ہر ضرب پر حسین ذکر الہی پڑھتے ہیں۔ جب پہلی ضربت لگی نا تو آواز آئی، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ توب الیک انک انت التواب الرحیم، اور پھر آخری آواز بتاؤں کیا آئی؟ انا للہ۔ امام حسین کے گلے کو کاٹ دیا گیا،
आंखों में आंसू आ गए, मेरे हिस्से की मजलिस मुकम्मल हो गई, मगर मैं 2 मंजिलें और आपके साथ रहना चाहता हूँ। अज़ादारों, आशूर के दिन इमाम हुसैन, आशूर के दिन असर के वक्त इमाम हुसैन एक मर्तबा मारे गए, ज़ैनब शाम के हर मोड़ पे मारे गए। कोई इशारे करके कहता था ये बादी की बहन है, कोई इशारे करके कहता था ये अली की बेटी है। कहां कहां जनाबे ज़ैनब ने चादर नहीं मांगी। ये बीवी तमाम बीवियों को लेकर जब शाम के जिंदान में आ गई ना, रोने वालों, ये बच्चों, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कभी गौर किया कि बीबियां शाम से रिहाई पाके मदीने कैसे गई? क्या हुआ कि अहले बैत को आजादी मिल गई और रिहाई मिल गई? उसका एक सबब बता दूं, वो 4 साला बच्ची जो रोजाना कहती थी हम मदीने कब जाएंगे, हम वतन कब जाएंगे, उस बच्ची ने जान दे दी अपनी। तो भी अम्मा मैं यही रहूंगी, आप मदीने चले जाएंगे। जनाबे सकीना की शहादत सबब बनी कि अहले बैत को रिहाई मिली। वो नन्ना सा जनाजा जब किसी ने मदीने में पूछा ना इमाम सज्जाद से, और आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, आप पे बुढ़ापा कैसा है? फरमाया बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। वो 4 साला बच्ची का जनाजा जो रोजाना हाथ पकड़ पकड़ के कहती थी भैया हम मदीने कब जाएंगे, वो बच्ची जिंदान शाम में रहने गई, शहीद हो गई, और उस बच्ची को वहीं दफना दिया गया। और जब आजादी मिली और काफिला तैयार हुआ, जनाब ज़ैनब ने महमिलों को देखा, रंगीन पर्दे लगे हुए थे महमिलों पर। मेरी बीवी ने इमाम सज्जाद को आवाज देकर कहा, ज़ैनुल आबिदीन मैं इन महमिलों में नहीं बैठूंगी। इजअलूहा सौदा हत्ता यअलम अन्नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा। ज़ैनुल आबिदीन इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ, ताकि जहां जहां से ये महमिलें जाएं लोग समझ रहे हैं कि हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। इमाम सज्जाद ने काले कपड़ों में तब्दील करवाया उन कपड़ों को, और फिर जब महमिलें आकर रख बिछा दी गई, सब बीबियां बैठ गई, मगर इमाम सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा सब बैठ गई तो काफिला चले? तो जनाबे ज़ैनब ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब नजर नहीं आई। इमाम ने फरमाया मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है। आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे, पर 2-3 जुमले सुने। आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीबियां। जिंदाने शाम में कदम रखा, क्या देखा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाए, ऐसे जनाबे रबाब ने कब्र सकीना को सीने से लगाया और आवाजें दे रही हैं, सकीना उठो हम मदीने जा रहे हैं, सकीना हम वतन जा रहे हैं। इमाम सज्जाद ने फरमाया अम्मा चलिए काफिला तैयार है। बीबी हुक्म इमाम पाकर उठ तो गई, मगर कब्र की तरफ मुड़ मुड़ के देखती रही। कैसे बैठी है ये महमिल में, इसका बयान बहुत मुश्किल है। अल्लाह आपको शाम ले जाए। अब की दफा जब शाम जाए ना आप, तो जनाबे सकीना की जरी से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं, गुड़ियाएं लाके डालती हैं, और एक नोहा पड़ती है, तुम्हारी माँ से वादा किया था हम तुम्हारी कब्र पर आते रहेंगे। औलाद वालों कुछ देर के लिए सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो गया अहले बैत के साथ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये काफिला शाम से करबला गया, आखिरी मंजिल है मेरे बयान में, बस मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। ये काफिला करबला पहुंचा। उधर सहाबी रसूल हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह करबला में पहुंचे हुए हैं। आंखों से नूर उनका कम हो गया था। गुलाम हाथ पकड़ के चलाता था। गुलाम से कहा मुझे कब्र हुसैन के करीब जब खबर आ जाए तो मुझे बता देना हुसैन की कब्र सामने है। तो जैसे ही उसने बताया मौला बस चंद कदम पर हुसैन की कब्र है, तो गिरते उठते कभी जमीन पे गिरते थे, कभी उठते थे। साहबी रसूल गिरते उठते हुसैन की कब्र पे जाके गिरे और इमाम हुसैन को आवाजें दे दे के इमाम हुसैन को पुरसा देने लगे। हुसैन तुम्हें अली अकबर का पुरसा, हुसैन तुम्हें कासिम का पुरसा। इमाम की कब्र पे बैठे रो रहे थे कि एक मर्तबा उनका गुलाम जो दूर बैठा भेज दिया था, दूर जाके बैठ जाओ, मुझे हुसैन के साथ बात करनी है। वो कहता है मुझे आवाजें देने लगे, मैं दौड़ता हुआ आया, उससे कहने लगे यहाँ खड़े हो जाओ और इस तरफ देखो काले अलम आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे खबर से आवाज आई हो, जाबिर मेरी बहन आ रही है, जाबिर रास्ता दे दो मेरी ज़ैनब आ रही है। अतिया कहता है कि मैं एक टीले पे खड़ा हो गया और जहां से मेरे मालिक ने कहा था ना यहाँ से देखो, तो मैंने वहां देखना शुरू किया तो काले अलम आ रहे थे। मैंने कहा हाँ मालिक काले अलम आ रहे हैं। कहने लगा मुझे सहारा दो और मेरे खेमे में ले जाके बिठा दो।
जाबिर जब वहां पहुंचे ना तो क्या वो काफिला क्या था, वो इमाम सज्जाद का काफिला था। अज़ादारों बस जो दो जुमले सुनेंगे, जनाब ज़ैनब ने दूर से भाई की खबर को देखा, ऊंट के बिठाने का इंतजार नहीं किया, खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया। और ज़ैनब ये कहती हुई आगे बढ़ी, हुसैन तुम्हारी बहन शर्मिंदा, तुम्हारी सकीना को शाम में छोड़ा। अल्लाह लअनतुल्लाह अला क़ौम ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। या हुसैन